ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین عزیز وقار، بزرگان دین، بالخصوص حضرات علماء کرام، آج کی اس خوبصورت کانفرنس میں برادر محترم قاری محمد اسد عرفان صاحب کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. ہر دل عزیز شخصیت ملک رضا صاحب، بابر صاحب، دیگر ان کے رفقائے کار جنہوں نے مستقل محنت، کوشش، خوبصورت تقریب سجانے میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کیا، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. آپ سے علماء کرام تفصیل کے ساتھ مخاطب ہوں گے. میں نے کسی سفر کے لیے روانہ ہونا ہے تو علامہ عبدالجبار حیدری صاحب، علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کچھ ہی دیر میں آپ سے مخاطب ہوں گے. ماہ رجب میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے تنہا وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سیاسی طور پر 39 سال ذمہ داری کے لیے منتخب کیا. 20 سال بطور گورنر کے اور 39 سال مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے امیر کی حیثیت سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف کیے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جنہیں پاک پیغمبر نے وضو فرمانے کے بعد ان کے چہرے پہ چھینٹے مارتے ہوئے فرمایا، معاویہ وقت آئے گا جب اللہ تجھے حکومت دے گا تو اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ مقدس صحابی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ ان سے قرآن لکھوایا جائے، اور حضور نے جن 13 صحابہ کو قرآن مجید لکھنے کے لیے مختص کیا ان میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. تاریخ ابن کثیر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی جن آیات کو لکھا ان آیات کو بھی حوالہ جات کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا. شاید اسی لیے یہ انتظام علماء کرام نے کیا. ان حوالہ جات کو تحریر کی شکل میں لوگوں کے سامنے لایا گیا کہ بہت سے ایسے بدچلن آج بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کاتب وحی نہیں ہیں. بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے دربار میں بیٹھنے والے تمام دیگر صحابہ کرام سے بڑا نمایاں، منفرد اور اعلیٰ ہے. آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تان کا راستہ نکالا جاتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کی جاتی ہے کہ ان کی حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی، لہٰذا ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں، ہم حضرت معاویہ کو نہیں مانتے. پہلی بات تو یہ دیکھنی چاہیے کہ جب جنگ صفین ہوئی یہ جو بندہ حضرت معاویہ کا انکار کیے بیٹھا ہے یہ وہاں موجود تھا یا نہیں تھا؟ کہتے جی میں تو موجود نہیں تھا. تو میں نے کہا بتاؤ جنگ صفین کو آنکھوں سے دیکھنے والے علی کے بیٹے حسن و حسین ہے یا نہیں؟ کہتے آنکھوں سے دیکھنے والے حسن و حسین ہیں. حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، سارے واقعے کو آنکھوں سے دیکھنے والے حسن و حسین ہیں. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اس سارے منظر کو آنکھوں سے دیکھنے والے حسن و حسین ہیں. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی آپس میں جنگ ہوئی، سارے منظر کو دیکھنے والے حسن و حسین ہیں. پھر حضرت معاویہ حضرت علی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت، اور سارے واقعات کو دیکھنے والے جناب حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ بتا دیا معاویہ ہمارا چچا ہے، علی ہمارا ابا ہے. دشمنوں نے لڑانے کے لیے کام کیا ورنہ یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب حضرت علی کے بعد
ان لوگوں نے بیعت کی جو اپنے آپ کو شیعان علی اس وقت کہتے تھے، تو حضرت حسن نے ان سے کہا ایک بات مجھ سے طے کر لو، جس سے میں صلح کروں گا اس سے تم بھی صلح کرو، اور جس سے میں اختلاف کروں گا تو تم بھی اس سے اختلاف کرنا۔ بیک وقت 12,000 لوگوں نے بیعت کی، اور اس کے بعد بھی بیعت کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے خود کو شیعان علی کہتے تھے، حضرت علی سے محبت کے دعوے دار تھے، حضرت حسن سے محبت کے دعوے دار تھے۔ اور پھر جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان لوگوں نے پھر حضرت حسن کے ساتھ کیا کیا، آپ پڑھتے چلے جائیے، آپ کو نظر آئے گا۔ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد انہوں نے حضرت حسن سے کہا، حسن تو نے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے شیعان علی کو ذلیل کروا دیا، تو نے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ہمیں رسوا کیا۔ حضرت حسن کے پیروں کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا، حضرت حسن کے پاؤں میں نیزہ مارا گیا جس سے زخم ان کی ہڈی تک ہوا، حضرت حسن کے خیمے کو آگ لگائی گئی، حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والا طبقہ کون سا تھا؟ آج آپ کو شاید وہ مفہوم بھی سمجھ آ جائے جو کہا جاتا ہے یہ حب علی تو ہے ہی نہیں، یہ بغض معاویہ ہے۔ در حقیقت یہ وہی ٹولہ تھا جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ اگر یہ شیعان علی کہنے میں حضرت علی کی محبت میں سچے ہوتے تو حضرت حسن نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی ان کو کبھی اس سے انکار نہ ہوتا۔ انہوں نے انکار کیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حب علی نہیں ہے، اصل میں بغض معاویہ ہے۔ اگر حب علی ہوتا تو حسن کی بیعت کو مان لیتے۔ حضرت حسن نے، یہ تاریخی کتابوں میں موجود ہے، جب بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے ابا علی نے فرمایا تھا کہ بیٹا حسن میرے بعد معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا۔ اور حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ان لوگوں کی حالت یہ تھی، یہ رات کو حضرت معاویہ کے پاس جاتے اور حضرت حسن کے خلاف باتیں کرتے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام تر لوگوں کے نام جو حضرت حسن کی فوج میں بڑے بڑے عہدوں پر تھے اور حضرت معاویہ سے رابطہ کرتے، ان کے نام لکھ کر حضرت حسن کو دیے کہ یہ آپ کے لوگ ہیں جو پس پردہ دوبارہ پھر سے وہی لڑائی کا ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس آ کے ان کا موقف اور ہے، ہمارے پاس آ کے ان کا موقف اور ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی، اور حضرت حسن یہ کام کیوں نہ کرتے؟ چونکہ رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر حضرت حسن کو اپنی گود میں لے کے فرمایا تھا، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ حضرت حسن نے جب صلح کی تو اس وقت پھر کیا ہوا؟ اسلام نبی کے زمانے میں 9 لاکھ مربع میل تک پہنچا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں 11 لاکھ تک، عمر فاروق کے زمانے میں 22 لاکھ تک، حضرت عثمان کے زمانے میں 44 لاکھ تک، اور باہم مسلمانوں کی قریباً 5 سال آپس میں لڑائی رہی۔ اور اس کے بعد جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تو 44 لاکھ مربع میل سے اسلام کا جھنڈا پھر 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر لہرانے لگا۔ یہ طبقہ جو حضرت علی سے محبت کا دعوے دار تھا یہ جانتا تھا جب ہم آپس میں لڑانے میں ناکام ہو گئے اس وقت پھر کیا ہوگا؟ اس وقت پھر اور کچھ ہوا نہ ہوا، قاتلین عثمان سے بدلہ ضرور لیا جائے گا، پھر قاتلین علی سے ضرور بدلہ لیا جائے گا، پھر حضرت حسن کے ساتھ منافقت کرنے والوں سے بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ ان کی جان اس وقت تک ہی محفوظ تھی جب تک مسلمان آپس میں دور تھے۔ جب مسلمان آپس میں قریب ہو گئے اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ نے نہ صرف یہ کہ یورپ کے دروازے تک اسلام کے جھنڈے لگاڑ دیے بلکہ حضرت معاویہ کے زمانے میں قاتلین عثمان، قاتلین علی المرتضیٰ اور دونوں طرف رہ کر سازشیں کرنے والوں کے خلاف جو انہوں نے کاروائی کی، میں اس کو اپنے انداز میں کہتا ہوں، حضرت معاویہ نے ان سازشوں کو جوتے کے نیچے ایسا رگڑا جس طرح تسی پنجابی موٹی اڈی والی یا موٹے سول والی جڑی کھیڑی تلے بندے دیہاتی سگریٹ دے ٹونڈ رگڑ چھڑے دیں، اس طرح حضرت معاویہ نے ان سازشوں کو رگڑ دیا۔ اور آج تک وہ تکلیف اغیار کی صفوں میں محسوس کی جاتی ہے۔ حضرت معاویہ کا نام آئے تو چہرے
چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں. حضرت معاویہ کا رنگ آئے, حضرت معاویہ کا نام آئے تو چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ اس دل میں حضرت حسن کی محبت بھی گویا نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا معاویہ میرے صحابہ کے درمیان میں پردہ ہے, جو اس پردے کو چاک کرے گا سمجھو وہ باقی صحابہ کا بھی احترام نہیں کرے گا, اور جو اس پردے کا احترام کرے گا سمجھ جائیے وہ باقی صحابہ کا بھی احترام کرے گا. کہتے جناب میں حضرت معاویہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا حضرت معاویہ کے پاس ایک چیز وہ ہے جو کائنات کی کسی اور ہستی کے پاس نہیں ہو سکتی. کہتے وہ کیا ہے؟ معاویہ کے پاس وہ نظر ہے جس سے اس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. معاویہ کے پاس وہ محفل ہے جس محفل میں پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے. آج کوئی کہتا ہے مجھے میرے پیروں کی دعائیں لگ گئی, گرڑا شریف والوں کی دعائیں لگ گئی, کوئی کہتا ہے چورا شریف والے پیروں کی دعائیں لگ گئی, کوئی کہتا ہے جناب مجھے سیال شریف اور سلطان باؤ والے پیروں کی دعائیں لگ گئی. وہ تجھے پیروں کی دعائیں لگتی ہیں, معاویہ کو نبی کی دعا نہیں لگتی, تجھے پیروں کی دعائیں لگتی ہیں. پاک پیغمبر نے میرے نبی کو میرے معاویہ کو ہادیم مہدیہ فرمایا. آج پیروں کی دعاؤں پہ یقین کرتے ہو, نبی کی دعاؤں پہ یقین نہیں کرتے. آج کے دور میں کوئی بڑے سے بڑا پیر ہوگا, پیران پیر عبد القادر جیلانی سے بڑا نہیں ہوگا. آؤ دیکھو عبد القادر جیلانی نے کیا کہا. عبد القادر جیلانی نے کہا میری ساری عبادتیں, ریاضتیں, سجدے, تہجد, نماز, روزے سب ایک طرف, لیکن میری بخشش کا سامان یہ ہے میں راستے میں بیٹھا ہوں اور معاویہ گھوڑے پہ بیٹھ کے صرف وہاں سے گزر جائیں اور معاویہ کے گھوڑوں کے پیروں سے نکلنے والی مٹی مجھ عبد القادر جیلانی پہ پڑ جائے, بخشش کے لیے کافی ہے. آج کہتے ہیں جناب ہمارے پیر صاحب نہیں مانتے, ہمارے بڑے نہیں مانتے. اس پیر کی حیثیت, اس استاد کی حیثیت, اس شیخ الحدیث کی حیثیت عبداللہ بن مبارک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا بتائیے عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا حضرت معاویہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا تم نے پوچھا کیا ہے؟ کہا معاویہ اور عبد العزیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا حضرت معاویہ افضل ہے؟ عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا, کہا سنو تم عمر بن عبد العزیز کی بات کرتے ہو, ایک طرف معاویہ کو نہیں, معاویہ کا وہ گھوڑا جو حضور کی قیادت میں میدان جنگ میں تھا, اس گھوڑے کے نتھنوں میں مٹی جانے سے, گھوڑے کے ناک کے پسینے کی وجہ سے اس مٹی کا میل بن جائے. ایک طرف معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی مٹی کا میل رکھا جائے, دوسری طرف عمر بن عبد العزیز کو رکھا جائے. معاویہ کے گھوڑے کی ناک کا میل بھی عمر عبد العزیز سے بہتر ہے. ایک بات طے کر لیں, ایک بات طے کر لیں, اللہ کے نبی کا ہر صحابی کائنات کے ہر ولی سے اعلیٰ ہے. ہم جتنا کچھ کر رہے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں جنت کے لیے, اور تو کوئی مقصد نہیں. سٹیج لگا تو جنت کے لیے, سنانے والے آئے تو جنت کے لیے, سننے والے آئے تو جنت کے لیے, رمضان کا روزہ رکھا تو جنت کے لیے, حج عمرہ کیا تو جنت کے لیے, طواف کیے تو جنت کے لیے. پھر بھی ڈرتے رہے پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں رب راضی ہوا, پتہ نہیں ہوا. صحابہ وہ مقدس نفوس ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں فرما دیا یہ مجھ سے راضی, میں ان سے راضی ہو گیا. صحابہ وہ مقدس نفوس ہیں جن کو جنت میں جانے سے پہلے اللہ نے جنتی فرما دیا. بندہ رب تو راضی ہو مشکل نال ہونا ہے, اللہ بندے نال جلدی راضی ہو گیا. ہم سنتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان میں سارا خلا گناہوں سے بھر جائے, اللہ کے سامنے ایک شرمندگی کا آنسو بہ جائے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. سنا یا نہیں سنا؟ اللہ تو ہو جاتا ہے راضی, بندہ راضی نہیں ہوتا. پوچھو بندے سے, او جی بیٹیاں ہیں تو بیٹا کوئی نہیں, بیٹے ہیں تو بیٹیاں کوئی نہیں, او جی کاروبار اچھا نہیں چلا, ایک دکان ہے تو دوسری کوئی نہیں, صحت اچھی نہیں رہتی, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ہمسائے کی طرف سے پریشانی ہے, بیٹیوں کے گھر آباد نہیں ہوئے, او جناب مجھے فلاں مسئلہ ہو گیا, میری دکان چلی گئی, میرا مکان چلا گیا, بھائیوں کے مسئلے, بہنوں کے مسئلے, سب سے بڑھ کر اپنی سہولت اور اپنی جند جان کے مسئلے. بندہ رب پہ راضی نہیں ہوتا.
رب تو بندے سے فوراً راضی ہو جاتا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا میں ان سے راضی، بلکہ قرآن کہتا ہے یہ بھی مجھ سے راضی. میں نے کہا یا اللہ یہ آپ سے راضی کیسے ہوئے؟ اللہ کہتا ہے دیکھ تو صحیح، انگاروں پہ لیٹ کے بھی مجھ سے راضی ہیں، ریت پہ لیٹ کے بھی مجھ سے راضی ہیں، بچے قربان کروا کے بھی مجھ سے راضی ہیں، وطن چھوڑ کے بھی مجھ سے راضی ہیں، کنبہ قبیلہ چھوڑ کر بھی مجھ سے راضی ہیں، رشتہ دار چھوڑ کے بھی مجھ سے راضی ہیں، گردن پہ تلوار چلا کے بھی مجھ سے راضی ہیں، اور گردن کٹوا کے بھی مجھ سے راضی ہیں، خاندان لٹا کے بھی مجھ سے راضی ہیں. صحابہ وہ مقدس نفوس ہیں انبیاء کے بعد جن کو اللہ نے یہ تاج پہنا دیا. میں عرشوں والا رب بھی راضی ہوں، یہ زمین پہ چلنے والے بندے بھی راضی ہیں. تو جب اللہ راضی اور بندے راضی تو پھر چکوال میں کوئی کہے جی میں راضی نہیں، کوئی حیثیت ہے، کوئی وقت ہے، کوئی مقام ہے؟ ہمارے سیاسی اتحاد بڑی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. پچھلے ہفتے آپ نے سنا یوسف رضا گیلانی جیت گیا، کل آپ نے سنا سنجرانی جیت گیا. چند دن پہلے بندے ادھر تھے، آج بندے ادھر ہیں. 2.5 سال میں عمران خان پریشان ہے کہ بندے میرے ساتھ تھے اب مجھ سے دور ہو گئے، جو دور ہوئے تھے وہ کل پھر قریب ہو گئے. تو یہ بندوں کی حالت ہے، دن میں ادھر، شام میں ادھر، رات میں ادھر. آؤ بتاتا ہوں، حضرت حسین نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو یہ اتحاد 2.5 سال نہیں چلا. حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے بعد 2.5-3 سال، ہفتہ 10 دن کی بات نہیں. حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد حضرت حسین، حضرت حسن 19 سال تک اس بیعت پر قائم رہے. اور بیعت ایسے نہیں کی چھپ کر، بیعت ایسے نہیں کی رات کے اندھیرے میں، بیعت ایسے نہیں کی واٹس ایپ پر کال کی ہو، چھپ کر خط لکھا ہو، کسی اور نمبر سے کال کی ہو. نہیں، اپنے ابا علی کی مسجد میں حضرت معاویہ کو بلوایا اور اپنے گھر سے ممبر علی منگوایا. کوفہ کی ساری مسجد میں سارے لوگوں کو بلایا، بٹھایا، ممبر علی پر جناب معاویہ کو بٹھا دیا. کوفہ کی بری ہوئی جامع مسجد میں ممبر علی پر جناب معاویہ آ کر بیٹھ گئے. اس کے بعد حضرت حسن کھڑے ہوئے اور حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے بعد فرمایا قم یا حسین، حسین تم بھی کھڑے ہو جاؤ، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو. بری ہوئی مسجد میں معاویہ کے ہاتھ پر حسن و حسین جنتی جوانوں کے سرداروں نے بیعت کر کے بتا دیا علی معاویہ بھائی بھائی ہے. علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، خلافت راستہ. بری مسجد میں بیعت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ممبر علی پر بیعت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سرداروں نے بیعت کی کس کے ہاتھ پر؟ بھئی کس کے ہاتھ پر؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے اور بلند آواز سے. اور حضرت علی نے بیعت کی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر، دھڑلے سے کی، علل اعلان کی، دیش میں کی. علی کے بیٹوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، دن دہاڑے کی، بھری مسجد میں کی. حضرت علی نے جب ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی تو علی جوان تھے، بوڑھے نہیں تھے. جوان تھے یا بوڑھے تھے؟ دیس میں تھے یا پردیس میں تھے؟ حضرت حسن و حسین نے جب حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حسن و حسین اس وقت جوان تھے، پردیس میں نہیں دیس میں تھے، ابا علی کی مسجد میں تھے، ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں بیعت کر رہے تھے. اور حضرت حسین جب کربلا میں شہید ہوئے بوڑھے تھے، دیس میں نہیں پردیس میں تھے. حضرت علی کا جوانی میں مدینے میں بیعت کرنا اور حسن و حسین کا جوانی میں کوفہ کی جامع مسجد میں بیعت کرنا اور حسین کا بڑھاپے میں کربلا میں شہید ہونا اس بات کی دلیل ہے جب سچ سمجھتے ہیں تو جوانی میں مانتے ہیں، دیس میں مانتے ہیں. جب سچ نہیں سمجھتے بڑھاپے میں جان دے دیتے ہیں، پردیس میں جان دے دیتے ہیں، لیکن بیعت نہیں کرتے. حسن و حسین آپ نے جن کو مان لیا ہمارے امام ہیں، آپ نے یزید کو نہیں مانا. ہم بھی یزید کو مانتے، ہم بھی یزید کو مانتے. تو حسن حسینی پھر کون ہوں گے؟ جو عثمان کے دروازے کے پہرے دار ہوں گے.
علی کے لال کون ہوں گے؟ جو معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے ہوں گے۔ یہ اتحاد کی بات ہے یا نہیں؟ یہ پیار کی بات ہے یا نہیں؟ یہ جوڑ کی بات ہے یا نہیں؟ اس اتحاد، اتفاق، پیار، محبت کو آگے پھیلانا چاہیے نہیں پھیلانا چاہیے؟ آپ کے گاؤں کا ایک آدمی اب تو کہتا ہے میں نے بڑے عرصے تک اس روایت کو سنسر کر کے بیان کیا، بڑے عرصے تک اس روایت کو سنسر کر کے بیان کیا کہ حضرت حسن کے ساتھ خود کو محبت کا دعویٰ کرنے والے اور حضرت حسن کو ایذا پہنچانے والے اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ یہ بات اب آپ کے گاؤں کا ایک شخص کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مانتے تم بڑے عرصے سے تھے، کچھ نے سنسر کرنا ختم کر دیا اور کہیں کہیں ابھی تک سنسر ہو رہا ہے۔ میرے اللہ نے چاہا شہداء کی قربانیوں کی برکت سے وہ وقت آئے گا جب سنسر کرنے والے خود سنسر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس صحابہ کا شان بھی کسی سے چھپ سکتا ہے؟ نبی کے یاروں کا شان بھی کسی سے چھپ سکتا ہے؟ ہمارا ایمان صحابہ، ہمارا ایمان اہل بیت اور تادم آخر حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر انشاءاللہ قائم و دائم رہیں گے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو حضور کے اہل بیت کے، حضور کے اصحاب کے فضائل بتائیں گے، آنے والی نسلوں کو بتائیں گے صحابہ کون ہیں، آنے والی نسلوں کو بتائیں گے حضور کی ازواج کا کیا مقام ہے، آنے والی نسلوں کو بتائیں گے ابو بکر سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک حضور کے ان صحابہ نے آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ یہ بتلائیں گے؟ بتلانا چاہیے نہیں بتلانا چاہیے؟ صحابہ ہمارے محسن ہیں۔ حضور کو دیکھنے والے کون؟ حضور کو دیکھنے والے کون؟ دیکھ کر ہمیں بتانے والے کون؟ حضور سے کلمہ پڑھنے والے کون؟ کلمہ سیکھ کر ہمیں سکھانے والے کون؟ حضور سے قرآن لینے والے کون؟ لے کر ہمیں دینے والے کون؟ حضور کے ساتھ جنگوں میں جانے والے کون؟ حضور کی محبت میں گردنیں کٹانے والے کون؟ حضور کی محبت میں تلواریں اٹھانے والے کون؟ حضور کی محبت میں گھر چھوڑنے والے کون؟ اولادیں چھوڑنے والے کون؟ باغات چھوڑنے والے کون؟ جزیرہ عرب سے نکل جانے والے کون؟ حضور کی محبت میں اپنے آپ کو رنگ لینے والے کون؟ اپنوں سے بیگانے ہونے والے کون؟ محبت کرنے والے کون؟ حضور سے چاہت کا رشتہ قائم کرنے والے کون؟ اور ہمارے امام کون؟ ہمارے امام کون؟ ہماری صبح کون؟ ہماری شام کون؟ ہم غلام کس کے؟ اور آخری دم تک اسی مقدس رشتے میں انشاءاللہ بندے رہیں گے۔